میرا نام عامر فاروق ہے. میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. میرا تعلق ضلع رحیم یار خان سے ہے جو کہ جنوبی پنجاب کا آخری ضلع ہے. کرونا سے پیدا ہونے والے حالات کے اندر ایک لسٹ مرتب کی جس میں ہم نے ان غریب گھروں کو راشن پہنچانا شروع کیا. تو پھر سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ وہ فیملیز جن کو ہم راشن دے رہے ہیں، ہم ان میں سے کچھ ایسی فیملیز کو سارٹ آؤٹ کریں اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں. ایسے حالات میں ہم نے ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار گھروں میں کریٹ کر کے دیے جو بیوہ فیملیز تھیں، بیوہ خواتین، اسپیشل پرسنز، بوڑھے افراد اور ایسے نوجوان جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. ان کو 128 کے قریب چھوٹے کاروبار بنا کر دے چکے ہیں. یہ وہ بالکل وہ اسمال بزنس تھے جو ہم نے نیولی کریٹ کیے. اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے چھوٹے کاروبار جو کہ کرونا کی وجہ سے کرائسس کا شکار تھے ان کو مالی معاونت کر کے مزید مستحکم کیا. ایسے حالات میں جب ہم لوگوں کے گھروں میں جا رہے تھے تو بہت سی ایسے مسائل تھے جو کہ ہماری نظروں سے گزرتے تھے. چھوٹے کاروبار کا جو پروجیکٹ تھا وہ بیسیکلی اسی لیے تھا کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. اس دوران بھوک سے تنگ ایک خاتون ہماری نظر سے گزری جس نے ریلوے ٹریک پر اپنے بچے کے ساتھ خودکشی کرنے کی کوشش کی. ہم نے فوری طور پر اس خاتون تک پہنچے اور ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کو ایسے کیا مسائل تھے جس کی وجہ سے آپ نے خودکشی جیسے ناپسندیدہ عمل کو چنا. ان سے بات کر کے ہمیں احساس ہوا کہ وہ مالی طور پر اتنے زیادہ کمزور ہو چکے تھے کہ 3 دن سے بھوکے تھے. ہم نے ان کو زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے ایک چھوٹا سا کاروبار کروا کے دیا اور تو یہ سلسلہ جاری رہا. اسی دوران ہم نے ان گھروں کو جب وزٹ کر رہے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے بچے ہیں، یتیم بچے جو اسکول تو جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اسکول جا سکیں. ایسے حالات میں ہم نے ان بچوں کو فوری طور پر کرونا کے حالات ختم ہوتے ہی فرسٹ لاک ڈاؤن پھر سیکنڈ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ہم نے ان بچوں کو اسکولوں میں داخل کروانا شروع کیا. آج ہمارے پاس 158 سے زیادہ وہ بچے جن کا سربراہ زندہ نہیں ہے، جنہیں ہم عام طور پہ یتیم بچے کہتے ہیں، وہ ہماری لسٹ میں ہیں اور الحمدللہ ہم ان کی تعلیمی معاونت کر رہے ہیں، ان کو ان کی اسکول کی فیسز دے رہے ہیں اور ہم ان کے یونیفارم، شوز اور جتنے بھی ان کے پڑھائی کے اخراجات ہیں ان کو برداشت کر رہے ہیں. 3000 سے لے کر 10,000 تک کی مالی معاونت ایسی ماؤں کو جو کہ بیوہ تھی ان کو پہنچانی شروع کی. الحمدللہ آج 72 سے زیادہ گھرانے ایسے ہیں جن کے گھر میں کوئی بڑا سربراہ نہیں ہے اور وہاں پر مالی معاونت پہنچ رہی ہے اور وہ باعزت طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور اس شرط پہ پہنچائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول سے نہیں ہٹائیں گے. اسٹوڈنٹ لائف سے ہی میری یہ خواہش تھی کہ ہم ایک ایسا دسترخوان بنائے جہاں پر ہر وہ شخص کھانا کھا سکے جس کو بھوک لگی ہے. ہر مزدور طبقہ، غریب افراد وہاں پر آئیں اور باعزت طریقے سے ایک اچھا کھانا کھائیں. تو الحمدللہ الرحمت دسترخوان کے نام سے ایک دسترخوان شروع کیا جہاں ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر باعزت طریقے سے ویٹر ان کو کھانا پہنچاتا ہے. کھانا کھانے کے لیے آنے والے افراد میں مزدور طبقے، بزرگوں کے ساتھ ساتھ ایک قابل ذکر تعداد محنت کش خواتین کی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ آتی ہیں اور پیٹ بھر کر کھانا کھا کے جاتی ہیں. الحمدللہ پچھلے دنوں ایک بزرگ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلے 60 سے 70 روپے میں روزانہ وہ کھانا کھاتے تھے، اب ان کے وہ پیسے بچ رہے ہیں اور وہ پیسوں سے وہ اپنے بچوں کے لیے فروٹ لے کر جاتے ہیں. ایسی کچی بستیاں جہاں پر غریب افراد یا مزدور طبقہ رہتا ہے وہاں پر مفت تندور کا ایک پروجیکٹ شروع کیا جہاں سے ایک معقول تعداد میں ایک فرد اپنے گھر کے لیے روٹیاں لے کر جا سکتا ہے. کرونا نے ہمیں احساس دلایا کہ عام آدمی کی زندگی میں سب سے بڑا دکھ معاشی دکھ ہے. ہم لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر کے اس کا دکھ ختم تو نہیں کر سکتے لیکن اس کے دکھ میں کمی ضرور لا سکتے ہیں.